أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے. چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی. اب ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت کی بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، اس طرح جیسے وہ جنگلی گدھے ہوں جو کسی شیر سے بھاگ پڑے ہوں. بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں. ہرگز نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے. ہرگز نہیں، یہ قرآن ایک نصیحت ہے. اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، اور یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے نہیں الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس کا اہل ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرے. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ مدثر کی تفسیر چل رہی ہے. اس کے دوسرے رکوع میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جس جہنم سے ہم ڈرا رہے ہیں، یہ جہنم یہ صرف خیالی دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ پکا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے، اور ضرور ہو کر رہے گا. جہنم سے واسطہ پڑے گا آدمی کو آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت کی جتنی بھی چیزیں ہم آپ سے وعدے کے طور پر بیان کرتے ہیں اس میں کسی طرح کا شک مت کیجیے، بلکہ اس کا مقصد سمجھیے انہا لإحدی الکبر، کہ بہت بڑے بڑے جو مصائب اور بڑی بڑی مصیبتیں جو آخرت میں پیش آنے والی ہے ان میں سے ایک چیز ہے جہنم. اور اس میں شک اس لیے مت کیجیے کہ جس طرح آپ دنیا میں رہتے ہوئے رات کے آنے کے بعد دین کے آنے میں شک نہیں کرتے ہیں، چاند کو دیکھنے کے بعد سورج کے دیکھنے میں شک نہیں کرتے ہیں. یہ سب جوڑیاں ہم نے بنا کر رکھی ہے. اسی طرح دنیا کی بھی ایک جوڑی ہے، اور وہ جوڑی آخرت ہے. میں نے بتایا تھا جوڑی کے قانون سے اللہ آخرت کو سمجھاتا ہے. جوڑی جو دو چیزیں مل کر ایک مقصد کو پورا کرے. تو دنیا کی جوڑی اللہ نے آخرت کو رکھا ہے کہ دنیا کا جو مقصد ہے کہ بندوں کو ان کے اچھے اعمال کا اور ان کے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ آخرت آئے، ایسا دن آئے کہ جس میں ہر آدمی اللہ کے سامنے پیش ہو اور اس کے ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کل نفس بما کسبت رہینۃ، کہ آخرت ایک ایسی جگہ ہے جہاں آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے. جیسے گروی چیز رکھی ہوتی ہے نا، تو اس کو چھڑانے کا ایک ہی راستہ ہے، قرضہ ادا کر دو اور اپنی چیز لے لو. تو کہہ رہے ہیں کافر گروی رکھا ہوا ہے، اس کے جہنم سے بچنے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ طے ہے کہ وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا کر اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے جو حق اس کے اوپر رکھے ہیں وہ ادا کر لے اور اپنی جان آخرت میں جہنم سے چھڑا لے. اس کے بعد دو آپشن ہے، یا تو یہ کرے اگر ایمان نہیں لاتا ہے اور اچھے عمل نہیں کرتا ہے تو دوسرے آپشن کے لیے تیار رہے، یعنی کہ آخرت میں اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے اور ہمیشہ کی جہنم میں ڈالائیں گے. اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم سب کو خاندانی ایمان والا بنایا ہے. اللہ تعالی ہمیں
ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کافروں کا ہے، ایمان والوں کا نہیں۔ فی جنات یتساءلون، ایمان والے جن کو سیدھے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ تو جائیں گے کہاں؟ جنت، جو پہلی مرتبہ میں جا رہے ہیں نا، پہلے ہی مرحلے میں جنت میں جا رہے ہیں۔ وہاں جا کر وہ ان لوگوں کو جن کو دنیا میں جانتے تھے اور کافی لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ یار دنیا میں تو بہت بڑی بڑی عقل مندی کی باتیں کرتے تھے، تو کہاں گئے؟ تو لوگ بتائیں گے جہنم میں گئے۔ تو پھر جو ہے ڈائریکٹلی ان سے بات ہوگی، وہ باتیں قرآن کریم نے نقل کی ہے۔ وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ کون سی چیز تم کو جہنم میں لے کر آ گئی؟ تو 4 چیزیں گنائیں گے۔ لم نکو من المصلین، پہلی چیز ہم جو ہے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، اور غریب کو کھانا کھلانے سے مراد غریب کی ضرورت پوری کرنا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے ہو، فطرے کے ذریعے ہو، یا دیگر صدقات کے ذریعے ہو، بہرحال غریب ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری۔ اور تیسرا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو لوگ ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اٹھ پٹانگ باتیں کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، آبزیشن اٹھاتے تھے، ہم ان لوگوں کے اندر گھسے ہوئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آخرت کو بھی ہم جھٹلاتے تھے۔ بس اسی حال میں زندگی گزرتی رہی، ہم زندگی کو مذاق سمجھتے رہے، حتیٰ اتانا الیقین، اور یہ ہوا کہ یقینی چیز ہمارے پاس آ گئی۔ یقینی چیز کا مطلب موت آ گئی۔ موت کو یقین سے تعبیر کرتا ہے قرآن، جیسے حضور کو دوسری جگہ فرماتے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پوری دنیا کتنی بھی مخالفت کرتی رہے، آپ تو اللہ کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ بس ایمان والے کا یہ ٹارگیٹ ہے کہ مجھے اسلام پر، ایمان پر اور اللہ کے احکام پر جینا ہے یہاں تک کہ میرے جسم سے میری روح الگ ہو جائے۔ بس یہ ہماری منزل ہے، جو یہاں تک پہنچ گیا کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جی تو کہہ رہے ہیں فما تنفعہم، تو موت کو یقین قرآن اس لیے کہتا ہے کہ دنیا کا کسی مذہب کا آدمی ہو اور کسی بھی سوچ کا آدمی ہو، حتیٰ کہ ایتھسٹ ہو، کسی دھرم کو نہ مانتا ہو، وہ بھی موت کو مانتا ہے کہ موت تو آ کر رہے گی، اس کو کوئی روک سکتا نہیں۔ اب آگے قرآن کہتا ہے فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، جو لوگ یہ سب اوپر کے کام کر کے آئیں گے، جس میں سے ایک بڑی چیز کیا ہے؟ ایمان کا، قیامت کا انکار بھی ہے، تو کہہ رہے ہیں ان کو سیرے سے سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش کام لگنے والی نہیں ہے۔ یہ جو مکہ والے تھے نا، مورتی پوجا کرتے تھے، ان کو جب ایمان کے لیے کہا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو یہ مورتی ہے نا، بت، دیوی دیوتا، یہ اللہ کے سامنے سفارش کریں گے اور ہمارا تو کام بن جائے گا۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ اصل میں ایسی سوچ سے چلتے تھے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اور وہ جو بادشاہ ہے وہ اتنی بڑی حکومت چلاتا ہے تو ہر جگہ خود نہیں جاتا ہے، اپنے وزیر سیٹ کر دیتا ہے، گورنر سیٹ کر دیتا ہے، اس کے نیچے کئی آدمی ہوتے ہیں، سب اس کے کام کرتے ہیں۔ دوسری بات بولے ہم دنیا میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں اس کے بہت اثر والے جو وزیر ہوتے ہیں، ان وزیروں کی بات بادشاہ کو ماننی بھی پڑتی ہے، چاہے اس کا دل نہ چاہے۔ بہت سی مرتبہ بادشاہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وزیروں کے دباؤ کی وجہ سے اس کو یہ کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی حکومت کے جانے کا ٹینشن رہتا ہے، بغاوت کا ٹینشن رہتا ہے۔ تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی اس طرح مجبور ہے، یعنی بہت سے ہم نے دیوی دیوتا بیچ میں بنا کے رکھے نا، تو اللہ نہیں چاہیں گے پھر بھی ان کی بات مان لیں گے، اور جو ہے ان کی وجہ سے ہم لوگ کیا ہو جائیں گے؟ آخرت میں چھوٹ جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، جب تک ہم اجازت نہیں دیں گے، پہلی بات تو ہمارے سامنے کوئی بول نہیں سکتا ہے۔ کیا نہیں کر سکتا؟ سورہ عما یتساءلون کی تفسیر سنی نا ہم نے، کہ اللہ فرماتے ہیں جب میرے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کوئی آدمی نہیں بول سکتا ہے، الا من اذن لہ الرحمن، وہی آدمی وہاں زبان کھولے گا جی کہ جس کو اللہ اجازت دیں گے کہ آپ بولیں، پہلی بات۔ دوسری بات وقال صوابا، صرف اجازت مل گئی تو یہ نہیں کہ اٹھ پٹانگ سب کی سفارش ہو رہی، بلکہ جو اللہ کے یہاں کنڈیشن ہے کہ ایمان والا ہو تو سفارش کی اجازت ہے، اور ایمان والا نہیں ہے تو سفارش کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیول کا جو ہے سفارش کی اجازت ملے گی، اس کے بغیر اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ کا احسان ہے، ہم لوگوں کو اللہ نے ایمان دیا ہے، اللہ ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ جی ایمان والے کی سفارش ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن علماء بڑی عجیب غریب بات فرماتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپر ہے نا، نماز نہ پڑھنے کا بھی ذکر ہے اور زکوٰۃ وکات نہ دینے کا بھی ذکر ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ عام مسلمان جو یہ سمجھتا ہے
کہ اولیاء اللہ سفارش کر دیں گے، انبیاء سفارش کر دیں گے، اپنے کو اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوچ صحیح نہیں، اس لیے کہ ان کی سفارش تو ہوگی لیکن پہلے دھلائی ہوگی. پہلے کیا ہوگی؟ دھلائی. بس کافر میں اور ان میں فرق اتنا ہے کہ کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا اور یہ تھوڑے سالوں کے بعد، اور تھوڑے سال وہاں کے تھوڑے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آخرت کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو یہاں اگر کوئی اپنا تگڑا والا وکیل یہ کہے کہ 2-4 بندوں کو نمٹانا ہے تو نمٹا دے، بس 5 سال کی جیل کے بعد میں نکلوا لوں گا، تو آدمی ہمت کرتا ہے کہ 5 سال میں تو چورا بنا دیں گے نا مار مار کے وہ لوگ، تو آدمی ہمت نہیں کرتا ہے. تو آخرت میں کیوں ہمت کرتا ہے؟ لہذا اللہ کا عذاب اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی بے خوف ہو کر جیے، بلکہ خود وہ لوگ جو راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں اور دین میں اللہ کے دین کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جی ان کی زندگی اللہ کے لیے وقف ہے، جن کو ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں، ان کی اللہ نے یہ پہچان بیان کی ہے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ وہ ہمیشہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ سچی بات بھی یہی ہے کہ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ، کہ اللہ کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی نو ٹینشن ہو جائے. ہر آدمی کو ڈرنا چاہیے. حضور کو دیکھیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں. قرآن میں اللہ وعدہ کر رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ جب تک آپ اپنی قوم میں موجود ہیں نا اندر، وہاں تک ہم آپ کی قوم کو عذاب دینے والے. گھر میں مہمان آتے ہیں نا تو بچے ستاتے ہیں تو چنو منو کر کے پٹاتے رہتے ہیں، جیسے ہی جاتے ہیں پھر اس کا چورا نکالتے ہیں. اپنے گھروں کا نظام ایسا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا اتنا رسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب تک آپ موجود ہیں وہاں تک ہم آپ کی قوم کو عذاب نہیں دیں گے. یہی وہ پوائنٹ ہے کہ یہودی گمراہ ہو گئے. یہودی ہے نا، وہ لوگ یہیں آ کے گمراہ ہو گئے. ان کو ایسا تھا کہ ہم سے پہلے، یعنی ان سے پہلے جو نبی آئے ان سے معجزہ مانگا اور لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ نے ہلاک کر دیا. ان سے بھی معجزہ مانگا، انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، پھر بھی نہیں مانے تو اللہ نے عذاب کیوں نہیں دیا؟ اس کا مطلب یہ کہ شاید نبوت میں کوئی فالٹ ہے. کوئی فالٹ نہیں تھا، مطلب یہ تھا بہت بڑے نبی ہے اور ان کی امت کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے ہم ان کو ہلاک نہیں کریں گے. بہرحال تو یہ جو ہے اس بڑے مقام اور اتنے بڑے وعدے کے باوجود حضور کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی بادل آتے تھے نا، بادل، حضور کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور مسجد میں گھبراہٹ کے عالم میں چکر کاٹتے نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ بادل سے پانی کے قطرے برس جائے. صحابہ نے پوچھا آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ تو کہا کہ پہلی قوموں کو انہی بادلوں میں اللہ نے عذاب دیا ہے، انہی بادلوں سے جو ہے آگ کی بارش ہوئی، انہی بادلوں سے پتھر برسائے گئے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. یہ چیز اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. ہمارے تو اعمال میں ٹھکانے نہیں ہوتے، آدمی پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کتنی امیدیں لگا کر بیٹھا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کیا عجیب و غریب بات فرمائی، اللہ ہماری آنکھیں کھولے. حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی بہت بزدل اور کم حوصلہ ہے جو اعمال نہ کرے وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ پر تمنائیں باندھ کر بیٹھے کہ اللہ میرے ساتھ یہ کریں گے، اللہ مجھے نواز دیں گے، اللہ میری مغفرت کر دیں گے، دنیا بھی سنوار دیں گے، آخرت بھی سنوار دیں گے. حضور نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ لغالیہ، لوگوں سنو، اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے، بہت مہنگی ہے. جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے، اوقات کی قربانی دینی پڑتی ہے، حلال حرام کا فرق باقی رکھنا پڑتا ہے. جی مصائب آ جائے تو اس کو جھیلنا پڑتا ہے، اس کے بعد جنت ملتی. اتنی سستی بھی جنت نہیں ہے کہ صرف تمناؤں سے مل جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حتیٰ تو فرما رہے ہیں فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین فما لهم عن التذکرۃ معرضین. قرآن تعجب کے ساتھ کہہ رہا ہے ان کو ہوا کیا ہے کہ سنتے نہیں ہیں، نصیحت کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اتنا ڈرانے کے بعد اور اتنا عذاب سنا دینے کے بعد تو پتھر کو پگھل جانا چاہیے، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہونے والے ہیں اور سننا بھی نہیں چاہتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. کہہ رہے ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے، دین کی بات کہی جاتی تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے وہ گدھے ہوتے ہیں جنگلی، اپنی جان بچا کر بھاگتے ہیں کہ شیر آگا کھا جائے گا ہم کو. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن سننا نہیں چاہتے، اور اس لیے نہیں سننا چاہتے ہیں کہ ان کا ناک بہت بڑا تھا. مطلب یہ کہ ان کو ایسا تھا ہم سماج میں بڑے ہیں، ہم سردار ہیں، ہم پر قرآن کیوں نازل نہیں ہوا، یہ یتیم ہے ان پر قرآن کیسے نازل ہو گیا، ہم کیوں ان کی دین کی بات مانیں. یہ ان کا تکبر تھا جس کی وجہ سے وہ حضور سے دین کی باتیں نہیں سننا چاہتے، اور سنتے تھے تو کنڈیشن کرتے تھے کہ یہ غریب جو صحابہ بیٹھے رہتے یہ نہیں چاہیے ہم کو، آپ اکیلے بیٹھو ہمارے لیے اسپیشل، پھر ہم سب سردار آئیں گے، پھر آپ کی بات سنیں گے. وہ قصہ بھی ہوا تھا نا حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا، نابینا تھے یہ لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے مکہ کے بڑے سردار، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم آ گئے. حضور کو تھوڑا
یوں ناگوار گزرا کہ اگر یہ ابھی نہ آتے بیچ میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے تو ان کے واسطے سے بہت سارے لوگ کیا کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فوراً قرآن میں آیتیں اتار دی، کہا کہ ہم کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں، ہمارا دین ہے، ہم پہنچا دیں گے۔ آپ کا تو کام ہے جو طلب لے کر آئے اس پر توجہ دو، جو طلب لے کر نہ آئے اس کی کوئی ذمہ داری ہم نے آپ کے اوپر رکھی نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو مسلط کر کے نہیں بھیجا ہے کہ ہم آپ کو پوچھیں گے کہ کیوں ایمان نہیں لایا، آپ کا کام ہے پہنچا دیجئے، کیا کر دیجئے، پہنچا دیجئے بس۔ قرآن کہتا ہے بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرۃ کلا، کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ان پر الگ الگ کتاب نازل کریں، کیا کریں، الگ الگ۔ چنانچہ لوگ کہتے تھے، قریش حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہتے تھے کہ دیکھو اگر تم سچے نبی ہو تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو سردار ہے نا، ہم میں سے کسی آدمی کے سرحانے، یعنی جب رات کو سو جائے تو وہاں آسمانی چٹھی آنی چاہیے جس میں صاف لکھا ہو آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی اتباع کرنی ہمارے لیے ضروری ہے ورنہ ہماری پکڑ ہوگی، اس طرح کی مانگ کرتے تھے۔ اور دوسرے کہتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس کتاب نازل کرواؤ الگ الگ، اللہ کو ہدایت دینی ہے تو سب کے پاس پرسنلی میسج بھیج دے جیسے واٹس ایپ کا میسج ہو، اس طرح کی باتیں تھیں ان کی۔ جی قرآن نے ان باتوں کو کوٹ کیا ہے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، ہم کو ایسی کتابیں دی جائے جیسی رسولوں کو دی گئی۔ اللہ کہتے ہیں اچھا دنیا کے چھوٹے عہدے بغیر کوالیفیکیشن کے نہیں ملتے ہیں، اللہ کی رسالت، اللہ کی نیابت زمین میں تم کو بغیر کوالیفیکیشن کے مل جائے گی، اور تم یہ دعوے کرتے ہو ہم میں سے ہر آدمی بڑا بن جائے۔ اللہ کہہ رہے اللہ اعلم یعلم حیث یجعل رسالت، اللہ کو پتہ ہے کہ مجھے کس کو رسالت دینی ہے، کس کے اندر کوالیفیکیشن ہے، کس کے اندر جگر ہے جو اس کائنات میں اللہ کے دین کو قائم کر پائے گا۔ تم میں سے ہر آدمی کے اندر یہ صلاحیت تھوڑی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کلا، ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ پھر اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی سن لو کہ یہ لوگ جو معجزے مانگ رہے ہیں نا کہ یہ کتاب بھیج دو، ہمارے پاس الگ سے فرشتہ آ جائے، لکھا ہوا آ جائے، ہم مان جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ ماننے کے لیے نہیں، ستانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ہم ان کے اوپر کتاب نازل کر دے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ اگر ہم آپ کے پاس الگ سے ایک کتاب بھیجے اور یہ کتاب وہ لوگ اپنے ہاتھ سے یوں پکڑ کر دیکھ بھی لے، ٹچ کر کے کہ ہاں کتاب آسمان سے آئی، پھر بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ کافر اس وقت بھی مکر جائیں گے اور یہ کہیں گے یہ بھی جادو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ ماننے کے لیے آپ سے باتیں نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ ان کو آپ کو ستانا ہے۔ بل لا یخافون الآخرہ، ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر ان میں اتنا بھی اللہ کا عذاب کا خوف ہوتا، آخرت کا خوف ہوتا تو اس طرح کی مذاق والی باتیں یہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیے آخرت کا جو خوف ہوتا ہے نا یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، ہر کسی کو ملتا نہیں ہے، صرف دین کی باتیں سن جانے سے نہیں مل جاتا جب تک آدمی سچی نیت سے، سچی طلب سے نہ سنے اور اللہ سے مانگے نہیں۔ کافروں نے بہت سنا لیکن کچھ نہیں ہو، یہ وہابی چیز ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی، اسی لیے کافر سن کر مان لے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہر درمی ہو آدمی میں تکبر ہو، حق کی بات کا رسپیکٹ نہ ہو تو آدمی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں لیکن جو سچی طلب لے کر یوں دربار بچھائے اپنا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ اس کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ قدر کرنے والوں کی اللہ بڑی قدر کرتے ہیں، اللہ شکور ہے۔ فرماتے ہیں کلا انہو تذکرہ، اب کہہ دیجئے یہ سب مطالبے پورا کرنے کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ انہو تذکرۃ، قرآن تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے آ کر نصیحت حاصل کر لے۔ ہم نے سب کا ٹھیکہ لے کے نہیں رکھا ہے، ہم نے جو باتیں کہی، جو عقیدے کہے لاجیکلی تم کو سمجھا دی ہے اور سب کی دلیل دے دی ہے، اب تمہیں ماننا ہے تو مانو۔ ہاں یہ بات ہے وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہاں تک یہ سمجھنے والے بھی نہیں ہیں۔ اس پر مفتی سعید صاحب نے بہت اچھی بات لکھی کہ ہمارے دلوں کے ارادے کس کے تابع ہیں؟ اللہ کے تابع۔ اگر ہدایت چاہیے تو اللہ سے مانگنی پڑے گی۔ کیا کرنی پڑے گی؟ مانگنی پڑے گی۔ ہم کتنے روز شیڈیول بناتے ہیں، آج قرآن پڑھ لوں گا، آج تسبیح پڑھ لوں گا، نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ تنہائی میں بیٹھیں اور اللہ سے ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے تڑپ کر دعا کریں کہ آپ کے ولی تو کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ہماری دل کی کائنات بدل دیجئے، آپ توفیق کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجئے۔ بہت سے نوجوان ہیں جو اپنی جوانی کو پاک رکھتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو تھوڑی روزی پر راضی ہے لیکن حرام کے یہاں قدم نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ ہم میں بھی حوصلہ پیدا کر دے، تنہائیوں میں مانگنا پڑے گا۔
جو مانگے گا، تڑپے گا، اپنے مسائل رکھے گا، اللہ دروازے کھلنے والا ہے، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ہی اس بات کا لائق ہے کہ لوگ اس سے ڈریں۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو پورا کریں اور اللہ کی معصیت اور اس کی نافرمانی سے بچیں، اور ان میں سب سے بڑی نافرمانی ہے شرک۔ کیا ہے؟ شرک۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں، دیگر صحابہ فرماتے ہیں، اس آیت کو پڑھنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل قال ربکم عز وجل، تمہارا رب کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ انا اہل ان اتقا، کہ میں اس بات کا اہل ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، فلا یشرک بی شیء، لہذا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا وَأَنَا أَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ، تو میں اس بات کا اہل ہوں کہ میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ چنانچہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو شرک سے بچا کر اپنا دامن اس دنیا سے لے گیا، اللہ تعالیٰ اس کی کیا کر دیں گے؟ مغفرت کر دیں گے۔ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اسی بڑی نعمت کی وجہ سے حضور نے فرمایا تھا، وہی حدیث یاد کرو، میں نے آپ کو سنائی تھی، لو قتلت او حرقت او سلطت او عذبت لا تشرک باللہ۔ حضور نے فرمایا تھا اگر تمہیں کوئی قتل کر دے، گولی مار دے، ٹارچر کرے اور مجبور کرے کہ تم اسلام چھوڑ دو، یا آگ میں جلا دے، پھانسی پر چڑھا دے، حضور کی واضح نصیحت ہے لا تشرک باللہ، جان دے دینا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ تھوڑے دن کی تکلیف ہے، بعد میں ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ مزے ہیں۔ اگر یہاں تھوڑی تکلیف برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے اور ایمان کا سودا ہو گیا تو پھر آخرت کے ہمیشہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس صورت کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔